اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و شفیعنا ابی القاسم محمد وآل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ورحمۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین. اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ فی کتاب مبین وقوله الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر. صلوات اللہ. ہم پوری آیت کے ایک فقرے کو آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں جو قرآن کریم کے دوسرے سورہ البقرہ کی 177 نمبر کی آیت ہے، اور اس پر یہ شروع اور بعد میں کچھ آپ سے عرض کرتے رہے ہیں. دیکھیے عزیزان گرامی، پہلی بات تو ہم یہ کہہ دیں کہ جو عزاداری ہماری اور آپ کی زندگی کے ساتھ وابستہ ہے، اس کو اس طرح سے نہ لیں لوگ کہ جس طرح دنیا کے اور بہت سے پروگرام ہوتے ہیں. ہر پروگرام ہر مذہب کا محترم ہے، قابل احترام ہے، جو جس مذہب میں بھی جہاں اپنے یقین رکھتا ہو. لیکن یہ سبھی جانتے ہیں کہ عزاداری کا جو مشن ہے یہ سب سے الگ ہے، اور ہمارے بھارت سے اس کا بہت بڑا رشتہ ہے. میں کسی اور ملک کی بات نہیں کرتا، ہمارے ملک سے عزاداری کا بہت بڑا رشتہ ہے. اور صرف یہ کہہ سکتے ہیں ہم کہ چونکہ عزاداری ایک عنوان ہے، ایک سرخی ہے، ایک ٹائٹل ہے، دنیا کو یہ سمجھانے کا یہ پورا مشن عزاداری کا اتفاق سے ان لوگوں کے درمیان ہے کہ جن میں سے دنیا میں آج تمام مسلمان یہ کہیں گے کہ دونوں مسلمان تھے، دونوں طرف مسلمان تھے. تو کم سے کم یہاں پر یہ بھی ثابت ہو جاتا ہے کہ اسلام ہر اس جگہ جنگ کرنا چاہتا ہے حق والی، کہ جہاں سامنے باطل ہو. یہ نہیں ہے کہ کم سے کم یہ نہیں ہے کہ کربلا کی جنگ عیسائیوں کے سامنے تھی، کربلا کی جنگ یہودیوں کے سامنے تھی. میں دوسری بات کہوں گا کہ کربلا میں امام حسین کی جنگ یزید کے سامنے، یزیدیوں کے سامنے اگر تھی تو کوئی یہ نہ سمجھے کہ وہ مسلمان تھے اور مسلمان کی جنگ تھی. یہ مت خیال کیجیے گا، کیونکہ اس جنگ کے اتنے پہلو ہیں، اتنے رخ ہیں کہ اگر میں اسے بیان کروں تو بڑا وقت صرف ہوگا. مگر یہ سمجھ لیجئے کہ امام حسین کا مقابلہ کسی مخالف اسلام صف سے نہیں تھا، بلکہ ان لوگوں سے تھا جو کسی بھی مذہب کے بدترین انسان ہو سکتے ہیں. عیسائیوں میں جو بدترین ہوں، یہودیوں میں جو بدترین ہوں، مشرکوں میں جو بدترین ہوں، جو بدترین لوگ انسانیت کے ہو سکتے ہیں، وہ کربلا میں سامنے تھے. امام حسین نے ان سے مقابلہ کر کے یہ بتلا دیا کہ اصلی اسلام یہاں ملے گا جہاں ہر ظالم کے مقابلے پر کھڑا ہو جانا ہے. صلوات محمد علیہ. نہیں ہے اور اس لیے ہم نے کل بھی بات کہی اور آج بھی کہیں گے اپنی حکومت سے، اپنے ملک سے، اپنے لوگوں سے. اس کو میں بہت تفصیل سے اور جگہوں پڑھ چکا، یہاں بھی. اب اس وقت تو موقع نہیں، شاید بعد میں کہوں. لیکن ایک بات ہے، ہم اپنے ملک کے منصف مزاج لوگوں سے ایک بات کہیں گے، جن میں شوق ہوتا ہے ہم انصاف سے ایک بات کو سمجھیں. ان سے مجھے کہنا ہے،
آپ کو، آپ کے ذہن کو، آپ کی فکر کو، آپ کی باتوں کو الجھانے والے بہت ملیں گے۔ ہماری زندگی میں ایسے بہت سے لوگ ہوتے ہیں جو قدم قدم پر یہ کہنا شروع کر دیتے ہیں ایسا کیوں، ویسا کیوں نہیں، یہ کیوں ہے، وہ کیوں ہے۔ اور اس پر بھی نہ جائیے گا کہ یہ سر پر جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ چھوٹا ہے، کتنا بڑا ہے بھی کہ نہیں ہے، اس سے متاثر نہ ہوں آپ۔ جب سلمان حضور کے پاس آئے تو یہ نہیں تھا سر پر، صلوات محمد علیہ وسلم نہیں تھا۔ اس سے متاثر نہ ہوں۔ میں نے شاید کبھی مثال دی تھی، جب میں نجف اشرف میں پڑھتا تھا تو اس خدا کا شکر ہے اس مدرسے کی تعلیمی زندگی سے نجف اشرف کی تعلیمی زندگی تک اور یہاں کی مختلف یونیورسٹیز میں تعلیم کے لیے، ہم اپنے بارے میں نہیں کہا کرتے، اچھا نہیں لگتا، لیکن اتنا کہہ دیں کہ نجف میں خالی بزرگان علماء نے مجھے صرف اجازت ہی نہیں دی ہے۔ حضرت آیت اللہ علامہ سید الخوئی، میں بھی جب گیا تھا زیارات کے لیے ان کی قبر پر جا کے حجرے میں جب بیٹھا تو بہت آنکھوں میں آنسو آئے۔ 3 اجازت 4 اجازت آغا خوئی کے میرے نام ہیں۔ آغا سید محسن الحکیم رحمۃ اللہ علیہ، جو آغا خوئی بھی ان کا احترام کرتے تھے، آنکھوں دیکھا ہے، زبانی نہیں، ان کے بھی وہ اجازت میرے نام ہے۔ جب میں نے ان کو پڑھا کسی اور مرجع کے نام پر جو ہے تو لفظ بلفظ ایک ہی تھا یہ بات۔ دوسرے نے اس اجازت کی بنیاد پر اپنی مرجعیت کا اعلان کر دیا، ہم بیچارے ہندوستان میں ہیں۔ وہی اجازت جو لفظ بلفظ میرے نام ہے وہ دوسرے شخص کو ملا وہاں کے، انہوں نے عالمیت کی بنیاد بنایا اس اجازت کو۔ یہ ہے اس لیے میں مرجع ہوں، میں عالم ہوں۔ ہمارے بھارت کے اندر یہ دقت ہوتی ہے کہ اچھا یہ بات صحیح ہے کہ شکایت بھی ہم کیا کریں، جاہل پڑھے لکھے کا احترام جب کرتا ہے جب اس کے بعد حسد نہ ہو۔ ایک صلوات محمد والے محمد، حسد، اور اگر اس کے پاس مطلب پھر وہ، تو ہم نجف اشرف سے مثال دے رہے ہیں آپ کو، کیونکہ میں شاگرد بھی تھا حضرت آیت اللہ علامہ سید محسن الحکیم رحمۃ اللہ علیہ، جن کے نواسے آج عالم ہیں۔ آج عالمیت اور مرجعیت کی صف میں آیت اللہ علامہ سید سعید الحکیم، ان کے والد آغا سید محمد علی الحکیمی، ہم کہتے تھے انہیں، محمد علی الحکیم ہے، وہ ہم لوگوں کے نگراں تھے نجف میں۔ یہ ہندوستان سے آئے ہوئے کیا کر رہے ہیں؟ ننگے سر گھوم رہے ہیں، سڑک پر کہیں کھڑے پیپسی پی رہے ہیں، پیر میں کیا پہن کے چل رہے ہیں، سیکھ سے لباس پہنے کہ نہیں ہیں، پڑھنے آتے ہیں کہ نہیں آتے ہیں، جیسے ہوتا ہے نا نگراں یہاں نازمیہ مدرسے کے اندر، تو ویسے ہی وہ ہم لوگوں کے نگراں تھے، بہت بڑے عالم تھے۔ ان کے بیٹے ناصر، ان کے ہمارے آغا محسن الحکیم کے نواسے سید الحکیم، وہ اس وقت عالم ہیں۔ ہم خود آغا سید محسن الحکیم کے شاگرد، ان کی شاگردی بھی کی، پڑھے بھی ان کے درس خارج میں، اور یہ نہیں کہ وہ پڑھ کے چلے آئے۔ بہت سے لوگ کہلاتے نہیں ہندوستان میں بھائی بڑے حاجی ہیں۔ اچھا حج کب کیا تھا آپ نے؟ جی ہاں یہ حاجی ہیں، ہمارے دیکھے ہوئے ہیں۔ ان کا اچھا آپ کے دیکھے نا؟ جی ہاں، بمبئی سے جا کے حج کر کے آ گئے تھے آپ۔ پرانے زمانے لکھنؤ میں حاجی بمبئیا کہلاتے تھے نا، بمبئی کے گئے چلے آئے، ان کے جی حج کر کے آ گئے۔ صلوات محمد علیہ۔ ہم نے وہاں، اب میں چلیے ان مثالوں کو جاؤں تو صاحب کو دیکھا، میں جلدی سے کہہ دوں کہ پاس جو بہت سے لوگ آتے جاتے تھے، اس میں مجھے ایک شرف اور بھی تھا کہ میں ان کا سیکرٹری بھی تھا۔ کسی عالم کا سیکرٹری ہونا یہ زبانی نہیں ہے، ان کی سندیں میرے پاس ہیں، اجازت ہیں میرے پاس، سرٹیفکیٹ ہے۔ اور وہاں سے وہ میرے والد مرحوم کو خط لکھا کرتے تھے میرے بارے میں،
اجازت تو بعد میں ملے. میری تعلیم پر ایک سند ان کے وہ خطوط بھی ہیں جو آتے تھے کہ یہ کیا کر رہے ہیں یہاں. وقت نہیں ضائع کرتے تھے بھی. ہم اس مدرسے میں ہمیشہ فرسٹ کلاس فرسٹ پاس ہوئے, وہاں کے جزے بھی ایسے ہی ہیں. یونیورسٹی کے امتحانات میں بھی ہمیشہ ہم فرسٹ کلاس فرسٹ پاس ہوئے ہیں, اس کے وظائف ہم کو انعامی ملتے رہے. یہ اپنی تعریف میں نہیں کہہ رہا ہوں, بلکہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ محنت سے جو پڑھے گا وہ آپ کی بھی قدر کرے گا. وہ بات کہہ کے نہیں نکل جائے گا, بس آپ نے سن لیا اور ہو گئی بات. ایک صلوات محمد علیہ. شاید میرے آفس میں یہاں ایک فوٹو لگا ہوا ہوگا میرا آغا حکیم کے ساتھ رحمۃ اللہ علیہ. تو اس وقت جب میں نے ان سے اجازت لی, میں چاہتا ہوں آپ کے ساتھ میرا ایک تفصیلی واقعہ چھوڑتے, تو انہوں نے کہا, فرمایا اس کا لحاظ رکھنا کہ اور کوئی نہ بیٹھے. کیوں کہا یہ بعد میں سمجھ میں آئی بات. ایک صاحب آ گئے گھس کے, اس فوٹو میں آپ دیکھیں گے کہ ایک صاحب کا زانو نظر آ رہا ہے. جس کیمرہ مین کو ہم لائے تھے اس کی خوشی کی حد نہ تھی کہ ہمارا آج یہ موقع ہے. تو اس نے تو فوٹو لیا, اس نے مجھ سے کہا حمید الحسن تم ہٹ جاؤ, میں آغا کا اکیلا ایک فوٹو لوں گا. وہ اکیلا فوٹو اس نے جب لیا تو 3-4 دن بعد یا ایک ہفتے کے بعد مخصوص ہی تھی کربلا کی, لاکھوں انسان تھا, تو ان کا فوٹو وہاں پر میں نے دیکھا جو اس نے اکیلے لیا تھا, وہی آج ساری دنیا میں ہے. جو آغا حکیم کا فوٹو آپ دیکھتے ہیں یہ اسی وقت کا ہے, اور وہ بک رہا تھا ہر طرف. اس کا بچے چھوٹے چھوٹے لیے, یہاں تک لاکھوں کے مجمع میں ہدیہ سید محسن الحکیم, ہدیہ اشرف فلوس, سید محسن ہدیہ اشرف فلوس, 10 فلس میں وہ فوٹو بک رہا تھا لاکھوں کی طرح. جو صاحب وہاں بیٹھے تھے تو ہم نے اشارہ کیا فوٹوگرافر کو کہ یہ فوٹو کیمرے میں نہ آنے پائیں. نہیں آئے. بعد میں مسئلہ سمجھ میں آئی. جب ایک وقت بہت سے لوگ بیٹھے, ان کا وہاں بہت بڑا تھا جو ساتھ بیٹھتے تھے وہاں کے. آغا سے کچھ لوگ مسائل پوچھ رہے تھے, تو اچانک وہ بول پڑے, اس مجمع میں سب جانتے ہوں گے اس مسئلے کا جواب. جب ان میں سے سب لوگ بیٹھے مسئلے پوچھ رہے ہیں, انشورنس کے اوپر, بینک کے سود کے اوپر فلاں, اس وقت ان صاحب نے پوچھا یہ ایک سوال میرا بھی. انہوں نے کہا ہاں کہیے. انہوں نے کہا مچھلی کو ذبح کیسے کیا جائے گا؟ مچھلی کا ذبیحہ کیا ہے بھائی؟ مر تو یہ ہو گیا. مچھلی کا ذبیحہ ان کو نہیں معلوم تھا. جو قریب بیٹھتے تھے عالم کے, صلوات پڑھے محمد علیہ, پنہ جائیے گا کہ کہاں کہاں کون کیا. اور اس لیے میں اس آیت سے استنباط کرتے ہوئے بعض چیزوں کا آپ کے سامنے بات پیش کر رہا ہوں. اس واقعے کو ذہن میں رکھیے, اس کے بعد اندازہ کیجئے کہ صدیوں اوپر کیا حال تھا. جب آج چاروں طرف علمی فضا, بڑے بڑے علماء آ رہے ہیں جا رہے ہیں, مفتی اعظم فلسطین بیٹھے ہوئے ہیں, وہ لبنان کے بڑے عالم, وہ بولا یہ سب آنکھوں دیکھا ہے. ہندوستان کے بڑے بڑے علماء ان سے جب اجازت مانگتے تھے تو پہلے پوری تصدیق حاصل کرتے تھے یہاں سے, تب اجازت دیا جاتا. وہاں آسان نہیں تھا. ان واقعات کو کبھی بھی ہم بیان کریں آپ کے سامنے, الحمدللہ کہ ہم آپ کے سامنے جو کچھ بیان کرتے ہیں پوری طرح دیکھ کر, پڑھ کر. کوئی صاحب یہ سوال نہ کر لیں یہ کہاں ہے, آپ نہیں صحیح, یہ کیمروں بجا رہی بات, ساری دنیا میں جانے کون صاحب کہاں سے مجھ سے کیا پوچھ لیں, اس کی احتیاط چاہیے. اب میں نے آپ کے سامنے قرآن کریم کی آیت کو پڑھا, لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب. ہم نے کیوں اہل بیت کا موضوع اختیار کیا ہے؟ قرآن, اسلام اور اہل بیت. کیوں؟ کیونکہ اس پر میں سال بھر سے بہت سی تقریریں کر چکا ہوں کہ قرآن کریم کے بارے میں جو لوگ کہتے چلے جا رہے ہیں ان کو مطمئن کر سکوں. اور الحمدللہ وہ تقریریں ہماری پوری دنیا میں بہت گئیں. کیونکہ خالی مجھے آپ سے ایک رسپانس, جواب نہیں چاہیے, بلکہ یہ جہاں تک جائے, میں ہمیشہ ایک بات کہا کرتا ہوں, یہ حسینی لوگ کسی کو بھی مسلمان بنانے کے لیے نہیں اٹھے ہیں. حسینیت سے وابستہ ہر انسان سے یہ چاہتا ہے آپ اسلام کو سمجھیں یا نہ سمجھیں, اتنا سمجھ لیں
کہ کم سے کم حسینی ظالم نہیں ہوتا ہے. صلوات محمد وآل محمد پر. حسینیت ظلم کا نام نہیں ہے. اور اس لیے اس آیت کی جتنے شرائط ہیں وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ. آئیے ایک ایک بات جلدی سے کہہ لیں. وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ مَنْ، نیکی یہ نہیں ہے کہ بس کھڑے ہو گئے نماز پڑھ لی، مشرق یا مغرب کا رخ کر لیا، نہیں، پہلے ان شرائط تک پہ آؤ. خالی سجدہ کر لینا ہی کافی نہیں ہے، رخ کر لینا ہی کافی نہیں ہے. نیکی کیا ہے، خیر کیا ہے؟ من آمن باللہ، جو اللہ پر ایمان لائے، ایمان رکھے. ہم کیوں جاتے ہیں اہل بیت تک؟ اہل بیت اطہار کی پوری نمائندگی جن خمسہ نجبا پنجتن پاک سے ہوتی ہے، ان میں سب سے اوپر نام ہمارے سامنے مولا علی، کل اس خطبے کے آخری ابتدائی فقرے میں نے کچھ پڑھے تھے، اسی خطبے کے آخری ایک فقرہ سناؤں. قرآن کہہ رہا ہے ایمان کیا ہے؟ اللہ پر ایمان. نیکی کیا ہے؟ اللہ پر ایمان. یہاں سے بات شروع ہوئی. وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ، مگر نیکی کیا ہے؟ لیکن نیکی کیا ہے؟ اللہ پر ایمان. اب اس کے بعد بہت سی باتیں ہیں، ابھی چھوڑ رہا ہوں، ایک ایک بات کی جا سکتی ہے. اللہ پر ایمان، یہ پورا مجمع سمجھنا چاہتا ہے کہ اللہ پر ایمان کا عنوان کیا ہو. کس سے جائیں سمجھنے کے لیے کہ اللہ پر ایمان کیسے ہو؟ کہ پورا مجمع یا اس خیال کا دنیا میں جہاں بھی ہے، یا جو قرآن اور اسلام کو سمجھنے والے لوگ ہوں، سمجھنا چاہتے ہوں، قرآن نے کہہ دیا نیکی کیا ہے؟ اللہ پر ایمان. کیسے سمجھیں بھائی؟ ہر شخص کہتا ہے ہمارا بھی ایمان اللہ پر ہے، یعنی کتنے کہتے چلے ہمارا بھی ایمان اللہ پر ہے. مگر صحیح ایمان ہوتا تو بہترین ماحول میں رہ کر یہ نہ کہا جاتا اگر یہ نہ ہوتے تو ہم کیا ہو جاتے. صلوات محمد وآل محمد. دلیل ہے کہ نہیں ہے کہ اللہ پر ایمان صحیح مل گیا ہوتا تو جملہ نہ ہوتا. اب اس کے پاس کیوں نہ جائے مجمع جو اسی خطبے میں فرما رہے ہیں. واللہ ممبر ہے، کوفے کا ممبر ہے، مجمع ہے، ہجوم ہے. وہ بہت بڑے مجمع ہوتے تھے. میں اس کے لیے آپ کو تاریخی منظر کسی اور بیان کروں گا انشاءاللہ. یہ نہیں کہ وہاں دو چار آدمی ہوتے تھے. مولا علی جب خطبہ دیتے تھے پوری مسجد کوفہ باہر تک بھری ہوئی ہوتی تھی، اندر جانے کی جگہ نہیں ہوتی تھی. جیسے آج کل جو مجالس ہو رہی ہیں، شروع میں محرم کی مجالس میں ماشاءاللہ ابھی سب تو کرونا کی پابندی ہے، لہٰذا بھی دیکھا جائے گا 25 آدمی 50 آدمی سے آگے نہ ہو. اب دروازہ بند کر دیا، کوئی نہیں آئے گا. ہاں ہماری جتنی حد اس کے اندر ہیں لوگ. تو آئیے اب کیا دیکھ رہے ہیں؟ ممبر مسجد کوفہ، مولا علی. واللہ ما شککت فی الحق مذ رأیتہ. یہ نہیں ہے مذ فہمت مذ علمت، یہ نہیں ہے. کیا فرمایا؟ ایمان اللہ پر. ہم اس کی بارگاہ میں کیوں نہ جائیں جو بھرے مجمع میں اس وقت کہہ رہا ہے خدا کی قسم میں نے کبھی بھی حق کے بارے میں شک نہیں کیا جب سے اسے دیکھا. صلوات محمد وآل محمد پر. جب سے اسے دیکھا. اور کیوں نہ کہے یہی جملہ وہ کہ ایک شخص نے مولا حضور اکرم کی خدمت میں ہے، ہمارے حضور کی خدمت میں، اور اس نے پوچھا یا رسول اللہ میں چاہتا ہوں کہ مجسم حق کو سامنے دیکھوں.
بھائی حق عقیدہ ہے، حق ذہن ہے، حق فکر ہے، اس کو جسمانیات کی کیفیت میں سامنے دیکھوں. بہت بڑا سوال کیا اس نے کہ اتنے میں دروازے سے مولا علی نکل رہے ہیں اور میں دیکھ وہ ہے میرا سمے حق. صلوات محمد علیہ. دیکھ سامنے اور پھر چونکہ نمائندگی مولا کی طرف سے ہے. میں ایک ایک بات کہوں، وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ. اب اس کے فوراً بات کیا ہے؟ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ. یہاں پر رات کو میں شیش محل کی ایک مجلس میں کچھ کہہ رہا تھا، یہ کہہ کر کہ میں اسے کل نازمیہ میں پڑھنے والا تھا، آج آپ ہی کے پاس پڑھ رہا ہوں. سب خوش ہوئے وہاں، اسے ابھی آپ کے سامنے پیش کر دوں. تو آگے میں نے رات کہا تھا ہم اس ایک ایک شرط کو دیکھیں گے تاکہ ان کے ساتھ ہم آگے بڑھیں، سمجھیں، اپنا راستہ ٹھیک کریں. وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ. اب اس کے بعد تو سب ہے، وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَآتَى الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ. اتنے شرائط ہیں بیچ میں، ان سب کا بیان ہو تو اگر ایک ہی مجلس میں بیٹھے ہیں تو بہت دیر لگے گی، ورشہ پڑھیں تب بھی مشکل ہے. اس لیے آج پہلا فقرہ کہہ دیا وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ، ایک جملے سے بس. اب دوسرا ہے وَالْيَوْمِ الْآخِرِ. نیکی صرف یہ نہیں ہے کہ رخ کر لیا مشرق سے مغرب، مغرب سے مشرق. ایمان ہو اس پر، آخرت پر. اب ہم سب اس ایمان کی تلاش میں آگے بڑھیں جو ہمیں آخرت کے لیے بھی یقین دلائے کہ ان کے ساتھ چلو گے تو وہ ایمان ملے گا جو آخرت بھی ٹھیک ہو. اب صلوات پڑھیں تو عرض کروں. یہاں میں ایک وہ بات جو بہت عرصے سے پڑھتا رہا ہوں آپ کے سامنے دہرا دوں، مگر بہت جلدی اس کے بعد جو کہنا ہے عرض کروں. دیکھیے قرآن کریم میں یوں تو میں آپ کے سامنے کل انشاءاللہ یا پرسوں موقع ملا تو بیان کروں گا کہ پورا قرآن در اہل بیت سے کیوں وابستہ ہے اور اہل بیت اطہار قرآن کی مفہومیت میں کیوں واضح ہیں. نعرہ صلوات. اور اللہ اور پورا قرآن اہل بیت اطہار سے ہم کو آپ کو ملنے کا یقین کیوں ہے؟ اس پر ہمارا ایک الگ الگ انداز رہتا ہے. میرا اپنا تحقیق کا، بیان کرنے کا سب انداز الگ ہے، کیونکہ میں نقل کر کے نہیں بڑھتا، عقل استعمال کر کے بڑھتا ہوں، کیونکہ جانتا ہوں میرا مجمع عقل مند ہے، لہٰذا اس کے سامنے عقل کی بات بھی کرو، خالی نقل نہیں کر دو. نقال تو بہت ہوتے ہیں لیکن نقل را بھی عقل باید، نقل کے لیے بھی عقل چاہیے. تو آئیے کیا ہے قرآن کریم میں. تمام قرآن کے لیے میں نے ایک بات کہی لیکن اس کو سمیٹ کے کہوں، کم سے کم 3-4 جگہیں تو وہ ہیں جس میں تمام عالم اسلام، تمام مفسرین ہٹ نہیں سکتے، سب جمع ہیں. چاہے سیاہ ستہ کی بات ہو، مفسرین کی بات ہو، سب جمع ہیں. ان میں سے ایک آیت، میں ہر آیت کو بیان کرتا، آپ بھی تائید کریں گے کہ میں ٹھیک کہہ رہا ہوں. ایک آیت، قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى. قرآن نے جب عملی زندگی میں کیا کہا کہ وَآتَ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّ ذَوِي الْقُرْبَى، اسی آیت میں جو میں پڑھ رہا ہوں. یہاں صاحبان قرابت، کیا اس نے کہا؟ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، آخرت پر ایمان.
آخرت تک جانے کے لیے ہم کو، بس جلدی جلدی تمام کرو، آخرت تک جانے کے لیے ہم کو اس در تک آنا ہے جہاں ہمیں یقین ہو کہ ایمان ہمارا ایمان باللہ ہے تو یہاں سے ملے گا، اللہ پر ایمان کے ساتھ ہمیں اگر آخرت تک جانا ہے تو وہاں بھی ہم کو۔ تو سارے بڑے بڑے مفسرین جن سے علماء اسلام نے تفسیر لکھنا سیکھی ہے، ہم اپنی بات نہیں کر رہے ہیں، جن سے بڑے بڑے علماء اسلام نے تفسیر قرآن لکھنا سیکھا، ان میں بہت بڑا نام ہے علامہ جار اللہ زمخشری کا، صاحب تفسیر کشاف۔ انہوں نے اس آیت کے ذیل میں اتنا لکھا کہ رسول نے 7 حدیثیں بیان فرمائیں جو اہل بیت کی محبت دل میں رکھ کر مر جائے اس کے لیے کیا ہوگا، اور 7 حدیثیں ان کے لیے فرمائیں جو بغض آل محمد رکھ کر اٹھ جائے تو اس کا کیا ہوگا۔ میں وہ 14 حدیثیں آپ کے سامنے نہیں پڑھوں گا، ایک حدیث پڑھوں گا ابھی، اور پھر آپ کے ذہن کو وہاں تک لاؤں گا کہ جہاں ساری دنیا تک جو میری آواز جائے وہ میری اس آواز پر غور کریں۔ ایک حدیث یہ ہے اس میں سے، دیکھیے پہلی جگہ جہاں ماتا شہیدہ ہے وہاں اللہ کی لفظ نہیں ہے، مگر اس کے بعد کے تمام اقوال رسول میں، احادیث رسول میں جو یہیں پر ہیں اللہ کی لفظ، آگاہ ہو جاؤ۔ اس میں سے ایک، الا ومن مات علی حب آل محمد مات تائبا، جو محبت آل محمد دل میں رکھ کر مر جائے وہ توبہ کیا ہوا مرتا ہے۔ صلوات پڑھیں، میں عرض کروں گا اب۔ سب کو یاد رہے گا انشاءاللہ۔ آج تک آپ نے ہزارہ مجلسیں سنی ہوں گی، یہ بات جو کہنے جا رہا ہوں نہیں سنی ہوگی۔ جیسے اس دن آپ نے فرمایا ہزارہ مجلسیں سن چکے، وہ واقعہ نہیں سنا، ویسے اس بات کو بھی کہنے جا رہا ہوں، فکر ہے اپنی اپنی۔ امام بخاری کی طرف یہ نسبت دی گئی کہ انہوں نے صحیح بخاری میں 6 لاکھ جھوٹی حدیثوں سے یا 4 لاکھ جھوٹی حدیثوں سے نکال کر یہ احادیث جمع کی۔ یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ ہم آپ سب جانتے ہیں کہ جھوٹے احادیث بہت سے بنے کہ نہیں بنے، سب جانتے ہیں، میں اور آپ نہیں، خالی سارا عالم اسلام مانتا ہے کہ جھوٹے احادیث، جھوٹی حدیثیں رسول کی طرف منسوب کی گئیں۔ مثلا انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، رسول نے فرمایا، چین نہیں پڑا، کہا یہاں بھی بنا لو، یہاں بھی بنا لو، یہاں بھی کئی حدیثیں بن گئیں، نقل نہیں کروں گا، یہ کہہ دوں انا مدینۃ العلم و فلان جدرانھا، رات کو میں نے دوسری پڑھی تھی، وہاں یہاں یہ پڑھ رہا ہوں، میں شہر علم ہوں اور فلاں صاحب اس کی دیواریں ہیں۔ ہمارا کون سا شہر ہوگا ایسا جس کے چاروں دیواریں کھنچ جاتی ہوں؟ اچھا اگر دیوار ہے بھی تو دیوار کا کام کیا ہے؟ آنے سے روکے۔ دروازے کا کام کیا ہے؟ جو غلط ہے آنے نہ دے، جو صحیح ہے اس کو آنے دے۔ اب جو کہنے جا رہا ہوں سنیے گا، آئیے اب ہم یہاں اگر یہ دیکھیں کہ کتنے احادیث ہوئے کہ نہیں ہوئے، بڑے احترام سے کہوں گا ایسے لوگوں سے، اس لیے کہ حدیث کا بنا لینا، رسول کی طرف منسوب کر دینا کوئی معمولی کام نہیں ہے۔ وہ اتنا باصلاحیت تو ہو کہ وہ لکھے ہو لوگ یقین کر لیں ہاں یہ حدیث ہے، آسان نہیں ہے۔
کیونکہ جو کسی زبان کے ماہر ہوتے ہیں، ابھی آپ کے سامنے میر انیس کا مرثیہ رکھا جائے اور اسی میں مرزا دبیر کے اشعار کو ملا دیا جائے تو آپ فوراً کہہ دیں گے، اگر حساس ہیں، سمجھدار ہیں، اس فن سے واقف ہیں، آپ فوراً کہہ دیں گے یہ یہاں سے میر انیس نہیں ہے۔ قرآن کریم کا یہ بھی ایک معجزہ ہے کہ قرآن کی آیت کسی عربی عبارت میں جا کے رکھ دو، معجزات قرآن میں یہ بھی لکھا گیا ہے کہ قرآن کی کوئی آیت کسی عربی زبان کے بڑے سے بڑے ماہر کی عربی عبارت میں لے جا کے رکھ دو، فوراً پہچان لیا جائے گا یہ آیت ہے۔ بیچ میں یاد آ گئی بات، اس لیے کہہ رہا ہوں قرآن کا یہ معجزہ ہے معجزات قرآن میں کہ نہیں مولانا؟ ہے کہ قرآن کے اندر کو یہ کسی کی عربی عبارت رکھ دو، پہچان لی جائے گی یہ عبارت قرآن کی نہیں ہے، اور قرآن کی آیت کہیں لے جا کے رکھ دو تو پہچان لیا جائے گا کہ یہ قرآن کی آیت ہے، یہ ان کی عبارت نہیں ہے۔ جب خاموش قرآن کی آیت ہر جگہ پہچانوا دے کہ یہ قرآن ہے یہ نہیں ہے، تو بولتے ہوئے قرآن کے سامنے کون آئے گا؟ اس کے سامنے کون آئے گا جو بھرے مجمع میں اعلان کرے انا کلام اللہ الناطق؟ علی نے فرمایا میں اللہ کا بولتا ہوا کلام ہوں۔ صلوات محمد و آل محمد پر۔ عزیزان گرامی، چاہے آج وقت سے پہلے ہی مجلس ختم کر دوں، لیکن میں ایک بات جو کہنا چاہتا ہوں وہ کہہ کے باقی جو اور بہت سی باتیں چھوڑتا ہوں اسے اب انشاءاللہ کل۔ میں آپ سے کہوں گا کہ جعلی مصنوعی اتنے حدیث بنا لینے والے، ان سے بڑے ادب سے احترام سے کہوں گا ہمیں ایک حدیث اور بنا لو۔ اب میری خواہش ہے، آپ بھی بڑے حیران ہوں گے، پہلی بار کہہ رہا ہوں، پہلی بار میں کہہ رہا ہوں، پہلی بار آپ سنیں گے، ہمیں ایک حدیث اور بنا دو۔ پوچھیں گے کون سی حدیث؟ لکھو الا ومن مات علی حب فلاں صلوات محمد و آل محمد۔ یہ بھی معجزہ ولایت اہل بیت ہے کہ یہ حدیث نہ بن سکی، بنائیے الا ومن مات علی حب الصلاۃ مات تائبہ۔ جو نماز کی محبت دل میں رکھ کر مر جائے، بغیر نماز کی کچھ بھی نہیں ہے بھائی، ہے کوئی حدیث؟ الا ومن مات علی حب الحج ہے کہیں؟ الا ومن مات علی حب الصوم ہے کہیں؟ الا ومن مات علی حب الزکوٰۃ، پیسے کے بڑے شوقین، جی بہ کہہ دو، یہ بھی نہیں ہے۔ الا ومن مات علی حب آدم، الا ومن مات علی حب ابراہیم۔ ہمیں کسی کو تو لاؤ، کم سے کم یہی پہچان لو کہ ان سب کی محبت دنیا میں کام آئے گی جب تک کہ وہ محبت نہ ہو۔ صلوات محمد و آل محمد پر۔ محبت اہل بیت اگر ہے اگر محبت اہل بیت ہے تو ان سب کی بھی محبت کام آئے گی۔ اور یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ میں نے عقیدت میں کہہ دیا، عقیدے میں کہہ دیا، محبت میں کہہ دیا، مودت میں کہہ دیا، جو کچھ کہتا ہوں اس کے پیچھے بھی کچھ دلیل ہوتی ہے۔ میں حضور کی ایک حدیث آپ کے سامنے تلاوت کرتا ہوں، ایک صلوات محمد۔ حبی وحب اہل بیتی نافع فی سبعۃ مواطن احوالہن عظیمہ۔ میں رسول فرما رہے ہیں میری محبت اور میرے اہل بیت کی محبت فائدہ پہنچانے والی ہے
ان 7 جگہوں پر جن کا خوف بہت بڑا ہے. یہ احوال بڑی ہے سے نہیں ہے، احوال چھوٹی ہے سے، احوال ان کا خوف بہت بڑا ہے. جس میں پہلی بات عند الموت، نزع کے وقت، موت کے وقت، وفی القبر، قبر میں، وعند النشور، جب اٹھایا جائے گا، وعند الحساب، جب حساب کا وقت آئے گا، وعند المیزان، جب میزان کا وقت آئے گا، اور آخر وعند الصراط، جب پل صراط کی بات آئے گی. عزیزان گرامی، ایک حدیث لکھ کے لایا ہوں، جیب میں رکھی ہے، سنا دوں؟ صلوات پڑھیے، پتہ نہیں مل جائے گی. آپ کی صحت و سلامتی کے لیے بواز بلند سلام. پتہ نہیں مل جائے گی کہ نہیں مل جائے گی فوراً، مجھے نہیں ملے گی مجھے فوراً. پھر صلوات پڑھے محمد علیہ. پڑھتے رہے یہاں تک کہ میں تلاش کر لوں. رکھا ہے تو آپ لوگوں کی یادداشت کے لیے آپ لوگوں کے پاس پیش کریں. مل گیا. یہ تو سبھی کو معلوم ہے حدیث کہ اگر نماز رد تو ہر عمل رد. ان قبلت قبل ما سوا، نماز قبول تو ہر عمل قبول. اب یہ بتائیے کہ اسلام میں مسلمانوں کے اتنے فرقے ہیں، کیا سب کی نماز ایک جیسی ہے؟ ہاں، ایک بات تمام نمازوں میں ہر مسلمان کے یہاں ہے، چاہے کچھ بھی اختلاف ہو، رکوع میں ذکر کرو یا تسبیح پڑھو، سورہ ایک اور پڑھو یا آیتیں پڑھو وغیرہ، قنوت پڑھو نہ پڑھو، لیکن ایک بات سب فرقوں میں مشترک ہے، اور وہ یہ ہے کہ سورہ الحمد سب جگہ پڑھنا واجب ہے، پہلی ہی دوسری رکعت میں پہلی منزل پر، نہیں تو نماز نہیں ہے. توجہ کیجیے گا، سورہ الحمد واجب. اب جو سورہ الحمد کے بغیر نماز نہ ہوگی اس کے اندر کیا ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم، ہم کو سیدھے راستے کی. ساری دنیا میں جہاں جہاں آواز آ رہی ہو، پڑھیں گے آپ کہ نہیں پڑھیں گے؟ اہدنا الصراط المستقیم فرمائیں گے کہ نہیں فرمائیں گے؟ نماز غلط ہو جائے گی. اب یہ بتائیے کہ جو ساری دنیا کہہ رہی ہے ہم کو سیدھے راستے کی ہدایت کر، یہ صراط مستقیم کیا ہے؟ پڑھیے صلوات محمد علیہ پڑھو. خیر، تو اس کے بارے میں یہاں پر میں بہت سی احادیث ہیں، ان میں سب کو چھوڑتے ہوئے صرف اتنا کہہ دوں، یہ صراط مستقیم ہے کیا؟ احادیث میں اس سے بہت سی ابن باوہ باسنادہ عن المفضل قال سألت ابا عبد الله عن الصراط المستقيم فقال هو الطريق الى معرفة الله عز وجل وهما صراطان، صراط في الدنيا وصراط في الآخرة، فأما الصراط الذي في الدنيا
فهو الإمام المفترض الطاعة من عرفه في الدنيا واقتدى بهداه مر على الصراط الذي هو جسر جہنم فی الآخرہ. فرمایا دو صراط ہیں، ایک دنیا میں ایک آخرت میں. جو یہاں اپنے جس کی امامت کے اندر رہے ہمارے اوپر واجب ہے پڑھنا. جس کی اطاعت واجب ہے، جس امام کی، اس کی بات آپ سامنے رکھ کر چلیں تو یہ ہے دنیا میں صراط، اور یہی آخرت کے اس صراط پر جو جہنم کے اوپر ہے کام آئے گا. ہو گئی بات. اب بالکل مختصر لفظوں میں کہہ دوں. ان عبید اللہ الحلبی، حلب کے رہنے والے تھے. ان ابی عبداللہ قال، پوچھا گیا صراط مستقیم کیا ہے؟ جواب ملا صراط المستقیم ہوا امیر المؤمنین علیہ ابن ابی طالب. یہ کیا ہے بار بار گر رہا ہے؟ مصیبت ہے یہ. ذرا ٹھیک سے مصیبت ہو رہی ہے. ڈسٹرب ہوتا ہے. چلیے چھوڑیے چھوڑیے. بس عزیز اور دوستو، اور اس لیے ہم بات کو تمام کریں انشاءاللہ. اب کل بات ہوگی کہ جو کچھ بھی ہے قرآن کریم کے آیات میں سے، اگر اس کو بھی ہم لے لیں کہ آخرت وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، آخرت پر والملائکہ، ایک ایک لفظ پر آپ کے سامنے مودت اور محبت کی باتیں بیان ہو سکتی ہیں. والملائکہ، اور ملائکہ، ان پر ایمان. کتابوں پر ہر جگہ ہم کیوں رخ اپنا بدلتے ہیں ایک ہی طرف؟ کیونکہ وہیں سب ملتا ہے. قرآن نے کہا نیکی صرف یہ نہیں بلکہ نیکی ہے کہ ملائکہ پر ایمان. اگر ملائکہ پر ایمان ہے قرآن کی لفظوں میں نیکی، تو اسے لاؤ جس کے سامنے عالم ملکوت کا سردار بھی شاگردی کا اعلان کر رہا ہو. والکتاب، اور کتاب پر کس کی بات؟ یہ مجمع تو کہوں اشارہ دوں گا سب سمجھ جائیں گے. یا رسول اللہ میں پڑھوں کہ آپ؟ گیا بات گئی ذہنوں تک. اقرا یا علی نہیں ہے. یہ نہیں ہے کہ رسول کی گود میں علی نے فرمایا ہو. کیا میں رسول نے فرمایا اقرا یا علی، اے علی پڑھو؟ یہ نہیں ہے. میں نہیں کہہ رہا ہوں، بڑے بڑے علماء نے اس کو لکھا کہ حضور نے نہیں فرمایا گود میں علی کو لے کر اقرا یا علی، اے علی کچھ پڑھو. لوگوں نے لکھا کہ اگر رسول فرما دیتے تو لوگ سمجھتے تو انگریزے اٹھاتے تھے، وہ بھی بولنے لگتے تھے. اس لیے یہ نہیں ہے، بلکہ مولا نے پوچھا اقرو یا رسول اللہ. اب ان کو یقین نہیں آئے گا جو حضرت عیسیٰ کی بھی کم سنی کو نہ مانتے ہوں. اقرو یا رسول اللہ، کیا میں کچھ پڑھوں؟ ہاں پڑھو اے علی. قرآن سنایا، توریت، زبور، انجیل، قرآن. تو رسول نے فرمایا کہ توریت کو اس طرح پڑھا کہ اگر موسیٰ ہوتے تو کہہ دیتے مجھ سے بہتر پڑھی. جب سب باتوں کی جب قرآن کی بات آئی تو فرمایا علی نے قرآن کو ویسے پڑھا جیسے میں پڑھتا. ہاں دوستو عزیزو، اس لیے عزاداری، حسینیت ساری دنیا کے لیے عز و شرف ہے کہ یہ اس تمام حقیقت اور صداقت کو بیان کرتی ہے جن پر پردے ڈالنے کی کوشش تھی. کیا کہا تھا یزید نے؟ سر امام حسین تشت طلا میں سامنے،
وہ یہ کہہ رہا ہے ما جاء بہ وحی ولا نزل، نہ قرآن آیا نہ فرشتہ آیا۔ دوسرے وقت کہہ رہا ہے لیت اشیاخی بے بدر شہید، و کاش بدر کے لوگ ہوتے میرے بزرگ۔ قرآن سے انکار تھا، وحی الہی سے انکار تھا، فرشتوں سے انکار تھا۔ فرشتے سے انکار، قرآن کہہ رہا ہے ولیکن البر من آمن باللہ والملائکۃ والیوم الآخر والملائکہ، ملائکہ پر ایمان ہو، یعنی وحی الہی پر ایمان ہو۔ کربلا میں میرا آپ کا مظلوم امام، آج 5 محرم ہے، ہم لوگ امام کی مظلومہ بہن حضرت زینب کی خدمت میں تعزیت پیش کرتے ہیں، جہاں بیویوں کا بھی کردار کیا تھا۔ میری اور آپ کی شہزادی زینب، روایات میں نے اس تسلسل سے نہیں دیکھا، لیکن اپنے بزرگوں کی کتابوں میں اس سے متعلق میں نے خود دیکھا، وہ مجھے اچھا لگا، میرے ذہن میں محفوظ ہے، میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ شب عاشور، ہر بیوی اپنے اپنے بچے کو، اپنے بھائی کو، اپنے وارث کو، دیکھو کل صبح ہو رہی ہے، رسول کا نواسا، نصرت میں کوئی کمی نہ کرنا۔ اس روایت کو میں نے اپنے بزرگ کی کتاب میں دیکھا، جس میں انہوں نے لکھا امام حسین خیموں کے درمیان سے گزر رہے تھے، گزرتے گزرتے اس خیمے کے سامنے سے گزرے کہ جہاں زینب تشریف فرما تھی، دیکھا دونوں بچے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، کچھ تبرکات رکھے ہوئے ہیں زینب، اور بتا رہی ہیں دیکھو یہ تمہارے دادا کا امامہ ہے، یہ ان کی زرہ ہے، یہ ان کی تلوار ہے۔ کل جب عاشور کا دن صبح آ جائے تو ہر بیوی اپنے اپنے بچے کو پیش کرے گی یہ قربانی کے لیے، ایسا نہ ہو کہ کہیں میرا سر جھک جائے، تم بھی اپنے ماموں پر اپنی جانوں کو نثار کرنا۔ امام حسین باہر کھڑے رہ کر سن رہے تھے، رومال اپنی آنکھوں پر رکھا اور فرمایا اللہ میری بہن کو صبر دے۔ ہاں عزیزان گرامی، اب اس کے آگے مجھ سے پڑھا نہیں جا رہا ہے، بس چند لفظیں آپ کے سامنے ہیں کہ وہ وقت بھی آیا کہ ایک ایک شہید میدان کربلا میں آقا آخری سلام لاشا لا کے رکھ دیا گیا۔ اسی عالم میں امام حسین کو جناب زینب نے بلوایا، آئے اس خیمے تک جہاں حضرت زینب ہیں۔ حضرت زینب اپنے خیمے میں اپنے دونوں بچوں کو لیے ہوئے، بیٹا دیکھو مسلم کی بیوہ نے اپنے بچوں کو نثار کر دیا، میں کیا منہ دکھاؤں گی اپنی والدہ کو، اپنی ماں کو، جب تم اس عالم میں ہو۔ جواب سنیں گے آپ، مولوی محمد کا جواب کیا تھا؟ مادر گرامی ہم کیا کریں، بار بار جاتے ہیں لیکن آقا ہمیں جانے کی اجازت نہیں دے رہے۔ اور میں اچھا تو میرے بھائی کو بلاؤ، ایک جملہ سنیے گا۔ اتنے میں امام حسین خیمے کے قریب آ گئے۔ زینب کا اعتراض کیا ہے؟ بھیا آپ سب کو میدان میں جانے کی اجازت دے رہے ہیں، میرے لال ان کو کیوں نہیں اجازت ملتی؟ امام خاموش کھڑے تھے۔ بھائی فقرہ سنیے گا جو شہزادی زینب کا ہے۔ بھیا آپ کو میری مادر گرامی کے حق کی قسم کہ میرے بچوں کو میدان میں جانے کی اجازت دیں۔ اجازت ملی، اولا محمد مقتل کی طرف گئے، عظیم الشان جنگ کی۔ وقت وہ آیا کہ فضہ نے آواز دی، میر انیس کیا لکھتے ہیں؟ فضہ نے آواز دی، آقا یہ آپ کی بہن زینب نے آپ کے پاس کفن بھیجا ہے، ان کے بچوں کو اس کفن سے خلط دے دیا جائے۔ امام حسین گئے، جا کے دونوں بچوں کی لاشوں کو اٹھایا، لے کر خیمے تک آئے۔ میں نے نہیں دیکھا کہ زینب تڑپ تڑپ کر روئی ہو، ہاں ایک کا سر ایک زانو پر، ایک کا سر ایک زانو پر
ہاتھ اٹھائے پالنے والے تیرا شکر کہ تو نے زینب کی اس قربانی کو قبول کر لیا، تیرا شکر کہ زینب سرخرو ہے قیامت کے دن اپنی والدہ سیدہ کے ساتھ۔